کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ دوستو، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے اور اللہ کے گھر واپس جانا ہے۔ جو بھی جاندار چیز دنیا کے اندر ہے یا غیر جاندار چیز ہے اسے سب کو فنا ہونا ہے۔ یہ تو ایک بچہ، ایک پاگل آدمی، ایک ایتھسٹ آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن خالی کرنی ہے۔ چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ بہت بڑا دنیا کا پڑھا لکھا ویکتی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، سب کو دنیا ایک نہ ایک دن خالی کرنی ہے اور اللہ کے گھر واپس لوٹنا ہے۔ یہ جتنی بھی کریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جتنی بھی آپ کو مخلوقات نظر آ رہی ہے اور ایسی جاندار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 20 لاکھ سے بھی اوپر پیدا کر رکھی ہے، جدید سائنس کہتی ہے، ان سب کو مرنا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر، اس پلینٹ ارض کے اوپر ایک اینچ بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی وکٹوریا یا کوئی جراثیم یا کوئی جاندار چیز وہاں پہ پائی نہیں جاتی ہو۔ ایک اینچ بھی جگہ باقی نہیں۔ 20 لاکھ تو مخلوق کی اسپیسی ہے، اس کی کیٹیگری ہے، اس کی نوعیت ہے، اس کی اقسام ہے۔ باقی مخلوقات تو ایک اسپیسی کے اندر اربوں خربوں ہے۔ سب کو موت لاحق ہے، سب کو موت آنی ہے۔ لڈیویو محمد لڈے کیرنا، چھڈیویو محمد چھڈے کیرنا۔ سندھی شاعر کہتا ہے جب آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولاق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر اس دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ تو دوستو، کوئی اس دنیا میں رہے گا نہیں۔ اب آیا ہم آنے والے سفر کی کیا تیاری کر رہے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو ٹمپریلی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، دا اینڈ۔ لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کتنی زندگی میں برائیاں کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو گرانے کی سوچ رہے ہیں، اور ان ہاتھوں سے کتنے گناہ کر چکے ہیں، ان پیروں سے ہم چل کر کتنی گناہ کی اور جا چکے ہیں، ان نظروں سے ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، اس دماغ سے ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، برا سوچ کر، برا فیصلہ لے کر، دماغ کے ذریعے سے۔ دل کے اندر ہم نے کتنی غلیظتیں پال رکھی ہے، دل کتنا غلیظ بن چکا ہے، برائی کو سوچ کر، کسی کی عزت کو لوٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی کو گرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی کو مال ہڑپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ دل ہی سے تو خیالات اٹھتے ہیں اور دماغ کو ڈلیوری دیتا ہے اور دماغ اس کا ججمنٹ لیتا ہے، ڈیسیجن لیتا ہے اور ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، دل، دماغ، انسان کی باڈی کا ایک ایک آرگن، ایک ایک حصہ، ایک ایک پارٹ، ایک ایک عنصر ہم نے گناہوں میں ملوث کر رکھا ہے۔ تو رب کو ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ پھر مرنے والے کے پیچھے جو خرافات کی جاتی ہے، جس کا مذہب اسلام کے اندر، شریعت مقدسہ کے اندر، قرآن اور حدیث کی روح سے کوئی باتیں ثابت نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، مرنے والے کے پیچھے دعوتیں کرنا، اس طریقے سے بھیڑ کو اکٹھا کرنا، مرنے والے کے اوپر آہو بکا کرنا، زور زور سے اس کی تعریفیں کر کے رونا، اس طریقے سے مرنے والے کے پیچھے مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرنا، اس طریقے سے تیجا کرنا، 40واں کرنا، برسی اس کی منانا، یہ شریعت مقدسہ میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ خود اس کی اولاد ہو، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے اس کے روحوں کو بخش سکتے ہو۔
آپ میت کے نام کا کسی غریب غربے کو ایصال ثواب کے طور پر کھانا کھلا سکتے ہو، جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے لائق ہیں۔ بڑی دعوتیں کرنا، بڑا ایونٹ کرنا اور اس طریقے سے پروگرام رکھنا، یہ شریعت مقدسہ میں جائز نہیں ہے۔ میت کے پیچھے دعوت کرنا، بڑا بڑا ایونٹ اور پروگرام کرنا، فنکشن رکھنا، یہ شریعت مقدسہ میں جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اسلامی منہج کے ساتھ، اسلامی لیگیسی کے ساتھ، فرمان رسول کے ساتھ جن باتوں کا تعلق ہے، ان میں یہ چیز کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 3 جوان بیٹیوں کا آپ کی زندگی کے اندر ہی انتقال ہوا، آپ موجود تھے اور انتقال ہوا۔ نہ کوئی تیجا کیا گیا، نہ کوئی 40واں کیا گیا، نہ کسی کے پیچھے چنے پڑے گئے، نہ کسی کے پاس پیچھے درود و فاتحہ لگائی گئی، نہ ہی اس طریقے کی دعوت کے نام کے اوپر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا۔ جب نبی نے نہیں کیا، جب قرآن نہیں کہہ رہا ہے، جب صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا یہ عمل نہیں رہا، تو یہ دین تو ہم نے اپنے گھر کے باپ کی پروڈکشن بنا دی، ہم نے خود دین گھڑ دیا جو ہم کر رہے ہیں۔ ان سے دوستو بچتے رہیں۔ میت ہو جائے جلدی اس کو اللہ کے گھر سپرد کرو، جلدی اس کو لے جاؤ، اس میں تاخیر کرنا، دیر کرنا گناہ ہے۔ قبر کے اوپر آپ اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو دفنانے کے بعد تاکہ منکر نکیر کو صحیح طور پر جواب دے سکے، باقی تو اس کے اعمال ہی کام آئیں گے دوستو۔ آپ چاہے کتنی بھیڑ کر لو، اس کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ وہ عمل کرنے کا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، ہم زندہ ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں، خدا کو راضی کر سکتے ہیں، تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے، خدا سے مانگ کے، دعائیں مانگ کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں دوستو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ بات ہے۔ اور باقی کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم بدعت کے کاموں سے بچیں۔ کسی کی مزار پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا اور اس سے اولاد مانگنا، اس سے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے، یہ قبر پرستی کہلائے گی۔ یعنی یہ توحید کے اندر انٹرفائر ہے، توحید کے اندر آپ ہستکشپ کر رہے ہو۔ وہ ذات جس نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رکھا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ شریک بنا رہے ہو بابا کو، پیر کو، مرشد کو، آپ ان کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اس سے دعا کر رہے ہو، خدا کو چھوڑ رہے ہو۔ خدا کے گھر تو خالی نظر آتے ہیں، مزاروں پہ جا کے دیکھو کتنی بھیڑ ہوتی ہے باباؤں کے وہاں۔ تو تم پرتش کس کی کرتے ہو؟ باباؤں کی کرتے ہو یا رب کی کرتے ہو؟ رب کے درباروں کو دیکھو، فجر میں جا کے دیکھ لو، آبزرویشن کر لو، جائزہ لے لو، نریکشن کر لو، دیکھو کتنے نمازی ملتے ہیں اور درگاہوں کے اوپر کتنے ملتے ہیں۔ وہ خدا کا دربار ہے یا بابا کا دربار ہے؟ اناج کھاتے ہو یا گھاس کھاتے ہو؟ خود فیصلہ کرو دوستو۔ تو یہ شرکی ایکٹیویٹی کو چھوڑ دو، مانگو اللہ سے جو دے خوشی سے، مانگو اس رب سے جو دے خوشی سے۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، انسان سے مانگتے ہیں تو تنگ آ جاتا ہے، رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، رب سے نہیں مانگتے ہیں تو رب ناراض ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی سنکٹ آئے، تمہیں اولاد نہیں مل رہی ہے، تمہاری بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، قید سالی عام ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یا گھر میں فتنے ہیں، لفڑے ہیں، جھگڑے ہیں، اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت ہی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، بھی نہیں، بھی کو چھوڑ دو، تجھ ہی سے۔ بھی آپ لگاؤ گے تو کئی مزاروں پہ آپ پٹکتے رہو گے، لٹکتے رہو گے، چھٹکتے رہو گے، چکر مارتے رہو گے۔ بھی کو نکال دو گے تو گھر بیٹھے آپ اللہ کو مان سکتے ہو۔ اللہ پہ بلیو رکھو۔ کرنے دھرنے، موت اور زندگی دینے والی، تقدیر بدلنے والی، تمہارا کاریہ سفل کرنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ یقین پیدا ہوگا تمہاری زندگی میں، تبھی تم مومن کہلاؤ گے، ٹھیک ہے نا دوست؟